اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 232۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغن پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت کو فلا تعضلوہن پس تم انہیں نہ روکو ان ینکحن یہ کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے شوہروں سے اذا تراضوا جب وہ راضی ہوں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ یہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں نہ روکو اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ دونوں آپس میں رضامند ہوں دستور کے مطابق، یعنی اسلامک طریقے سے جو رائج ہے قانون اس کے مطابق وہ اگر رضامند ہیں آپس میں تو پھر تم انہیں نہ روکو، وارثوں سے کہا جا رہا ہے۔ ذالک یہ یوعظ بہ نصیحت کی جاتی ہے اسے من کان منکم جو کوئی تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یہ اسے نصیحت کی جا رہی ہے جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم یہ بات ازکی لکم تمہارے لیے زیادہ پاک ہے واطہر اور بڑی پاکیزہ بات ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر یہ بات تمہارے لیے پاک اور صاف ہے یا پاک اور صاف ستھری بات ہے۔ واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی مدت پوری کر لیں تو انہیں نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جب وہ دونوں آپس میں رضامند ہوں دستور کے مطابق۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر یہ اس شخص کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر یہ بات تمہارے لیے پاک اور صاف ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور تم نہیں جانتے ہو۔ والوالدات اور مائیں یرضعن وہ دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولادوں کو حولین کاملین 2 مکمل سال لمن اس کے لیے ارادہ جو ارادہ کرے ان یتم الرضاعہ یہ کہ وہ رضاعت کی مدت کو دودھ کی مدت کو پورا کرے۔ مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں، یہ ان کے لیے ہے جو مدت کو پورا کرنا چاہیں، لیکن اگر کسی مسئلے کی وجہ سے دودھ نہیں بھی پلایا جاتا 2 سال سے پہلے چھوٹ جاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ عورت کے لیے مسائل ہوں، اس کے باوجود اچھا ہے کہ وہ پلائے 2 مکمل سال کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے چھڑانا پڑتا ہے تو پھر چھڑایا بھی جا سکتا ہے۔ وعلی المولود اور باپ پر ہے لہ رزقہن اس بچے کا بچے کا اور ماں کا کھلانا پلانا وکسوتہن اور ان کے کپڑے بالمعروف دستور کے مطابق، اور باپ پر ان کے کپڑے اور ان کا کھلانا پلانا دستور کے مطابق یہ باپ پر ہے۔ لا تکلف نفس نہیں تکلیف دی جاتی کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق، کسی بھی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ لا تضار والدۃ نہ تکلیف دی جائے ماں کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اور نہ ہی باپ کو لہ بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، نہ تو ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے پریشان کیا جائے اور نہ ہی باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے پریشان کیا جائے۔ وعلی الوارث اور وارثوں پر مثل ذالک اسی طرح ہے۔ فإن أرادا فصالا پھر اگر وہ دودھ چھڑانا چاہیں
ان تراضٍ منہما آپس کی یعنی میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو ان پر گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، أَن تَسْتَرْضِعُوا کہ تم دودھ پلواؤ، أَوْلَادَكُمْ اپنی اولادوں کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر نہیں ہے تم پر گناہ، إِذَا سَلَّمْتُمْ جب تم حوالے کر دو، مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جو تم نے دینا ہے دستور کے مطابق۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دور میں اللہ کے نبی نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، تو یعنی کہ دائیوں سے دودھ پلوایا جا سکتا ہے، اگر آپ چاہو تو دودھ پلوا سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کا جو آپ یعنی کہ ایک اجرت جو ہے انہیں دے دو دستور کے مطابق، جو معاشرے کا ایک دستور رائج ہے اس کے مطابق ان کی اجرت انہیں دے دو۔ واتقوا اللہ واعلموا اور اللہ سے ڈرو اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، بما تعملون بصیر جو بھی تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم جو فوت ہو جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن وہ روکے رکھیں یعنی وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر 4 ماہ، وعشرا اور 10 دن۔ اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور بیویاں یعنی ان کی بیوہ ہو گئی تو وہ بیویاں عدت پوری کریں گی جو کہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر نہیں ہے تم پر گناہ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر نہیں ہے تم پر گناہ، فِيمَا فَعَلْنَ جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں میں، بالمعروف دستور کے مطابق۔ یہ ولیوں سے کہا جا رہا ہے، جو وارث ہیں عورت کے ولی ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ جب عورت اپنی عدت کو پورا کر لیں جو 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے، اس کے بعد اگر وہ زیب و زینت اختیار کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ عورتیں زیب و زینت اختیار کر سکتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر اور جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تو اس سے خبردار ہے۔ جی آیت نمبر 232، 233 اور 234 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ تینوں آیات ہی بہت اہم ہیں، تینوں میں بڑے اہم پوائنٹس ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی، اس کو صحیح معنوں پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔